رہا تھا ہجرت کا 6واں سال ہے. اس 6 سال میں بہت سارے اہم واقعات پیش آئے، لیکن جو تاریخ کا ایک سب سے بڑا اہم واقعہ پیش آیا ہے 6 سال میں، وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے. مسئلہ یوں تھا کہ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا تھا، شوال کے بعد ذی القعدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے صحابہ کے ساتھ عمرہ کی غرض سے نکلے، اور 1400 صحابہ حضور کے ساتھ احرام پہن کر کے نکلے تھے. ارادہ کیا تھا کہ عمرہ کرنا ہے، جنگ کرنے کی غرض سے نہیں. مدینہ طیبہ سے صحابہ جب سے ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے، اس وقت سے لے کر مدینہ طیبہ میں کئی جنگوں میں ہی مصروف رہ گئے اور خانہ کعبہ جانے کا موقع ہی نہیں ملا. اب 6 سال کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکہ جا رہے تھے، احرام پہن لیا اور اپنے ساتھ ذبح کرنے والے جانور بھی لے لیے. اب جب اسفان نام کا ایک علاقہ ہے، وہاں تک پہنچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو یہ پہلے سے اندیشہ تھا کہ مکہ کے کفار اتنی آسانی سے عمرہ کرنے نہیں دیں گے. اتنی جنگیں ہو چکی ہیں آپس میں، جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ احد ہوئی ہے، جنگ خندق ہوئی ہے، بڑی بڑی خون خوار جنگیں ہوئی ہیں، خون ریز جنگیں ہوئی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا، قبیلے بنو خزاعہ کا ایک شخص تھا، اس کو حالات معلوم کرنے کے لیے کہ مکہ میں کیا چل رہا ہے معلوم کر کے آؤ. وہ گیا اور مکہ کے حالات معلوم کر کے واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ والوں کو خبر ہو گئی ہے کہ آپ مدینے سے عمرہ کے لیے نکلے ہیں، تو انہوں نے میٹنگیں کرنا شروع کر دی. مکہ کے اندر جتنے قبیلے تھے، جتنے خاندان تھے، سبوں نے بیٹھ کر کے یہ میٹنگ کیا ہے کہ آپ کو ہرگز مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے، اور آپ کے ساتھ جنگ کرنے کی بھی انہوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں. اور اس میں سرکردہ سربراہ جو ہے وہ خالد بن ولید تھے اور اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ اور خالد بن ولید. ابھی تو وہ اسلام لائے ہوئے نہیں تھے، میٹنگوں میں وہ سر فہرست تھے اور سارے لوگوں کی جماعتیں جمع کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو مکہ میں انٹر ہونے نہیں دیا جائے گا. اب وہ خبر جیسی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچی، پھر بھی آپ سفر جاری رکھے تھے مکہ کی طرف. پھر دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید اپنے لشکریوں کو لے کر کے مکہ سے باہر نکل کر کے ایک علاقہ تھا وہاں پر پڑاؤ ڈال چکے. یہ حملہ کرنے کے لیے، جنگ کرنے کی نیت سے مکہ سے وہ نکل کر باہر آ چکے تھے کہ مسلمانوں کا راستہ روکنا ہے. ابھی 35 کلومیٹر دور تھا مکہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو شاہراہ تھی، جو بڑا راستہ تھا، اس کو بدل کر کے چھوٹے راستے پر آ گئے، اور اس کے بعد ایک کنویں کے پاس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ کو اترنے کا حکم دیا. یہ وہ علاقہ ہے جس کو حدیبیہ کہتے ہیں. اس علاقے کا نام حدیبیہ تھا، وہ ایک کنواں تھا. اب جیسی اترے 1400 صحابہ ہیں، پانی تھوڑا سا اس کنویں میں تھا، چند صحابہ نے پانی کیا لیا، وہ کنواں ہی سوکھ گیا. اور یہ گرمیوں کے دن تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اب صحابہ اپنی شکایتیں لے کر کے آنے لگے کہ ہمارے جانور بھی بھوکے پیاسے اور ہم سب کو بھی پانی میسر نہیں، اور سامنے کفار مکہ کی فوجیں حملہ کرنے کے لیے کھڑی ہیں، اب کیا کیا جائے. اور سب کے حال جسموں پر احرام ہے، احرام کی حالت میں تو جو مارنا بھی جائز نہیں، چونٹی مارنا بھی جائز نہیں. اب جنگ کہاں کریں گے، احرام کی حالت میں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر صحابہ میں سے ایک صحابی سے کہتے ہیں تمہارے پاس برتن ہے تو لاؤ. وہ برتن لے کر کے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس میں رکھا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسی برتن میں ہاتھ رکھا، ہر انگلی کے بیچ سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر،
ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہونے کا جو معجزہ ہے وہ حدیبیہ کے موقع پر پیش آیا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سبوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا، جانوروں کو پانی پلایا اور اپنے اپنے مشکیزے پانی سے بھر لیے، لیکن وہ پانی جوں کا توں جاری ہی رہا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اٹھا لیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تو اس دن 1400 تھے، اگر 5000 بھی ہوتے تو کسی کو پانی کم نہ ہوتا، اتنا پانی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں سے، انگشت رسول سے جاری ہوا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کا پانی اور اپنا ایک تیر دیا کہ اس کو لے جاؤ اس کنویں میں ڈال دو۔ اس کنویں میں وہ پانی ڈال دیا گیا اور تیر حضور کا اس کنویں میں چھوڑ دیا گیا۔ وہ کنواں لبالب پانی سے بھر گیا۔ اس وقت جو بھرا تھا میں اپنی آنکھوں سے آج بھی دیکھا ہوں، اس کنویں میں آج بھی پانی موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی چند سال پہلے، 4-5 سال پہلے سعودیوں نے اس علاقے کو ایک کمپنی کو رینٹ پر جگہ دے دی، تو اس کمپنی نے پورے کنویں کا احاطہ کر لیا۔ وہ کمپنی کے اندر آ جاتا ہے کنواں، لیکن ابھی بھی کنواں ختم نہیں کیا گیا ہے، وہی پرانی صورت میں کنواں آج بھی موجود ہے۔ ہم گئے ہیں لیکن اس میں دیکھا کہ آج بھی کنواں پانی سے بھرا ہوا ہے اور میٹھا، لہذا نہایت ہی شیریں اور میٹھا پانی اس میں موجود ہے۔ یہ معجزہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہاں پیش آیا۔ اب یہ حدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب یہ دیکھا کہ جنگ کی غرض سے ہم آئے نہیں ہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ صلح کر لی جائے۔ یہ کفار مکہ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں، لڑنا چاہ رہے ہیں، مناسب نہیں ہے۔ اور جبکہ ذوالقعدہ یا حرمت والا مہینہ چل رہا تھا، جنگ جس میں حرام بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو منتخب کیا کہ صلح کے لیے مکہ جا کر بات کریں۔ حضرت عمر کو بلایا، کہا کہ جاؤ ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کر لی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤں گا، میرے سخت ترین دشمن ہیں یہ مکہ والے ہیں، اور مجھ سے اگر سخت جملے نکلیں گے تو یہ میری جان پر حملہ کریں گے اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا، میں وہاں پر لڑ پڑوں گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی معذرت کے بعد حضرت عثمان غنی کو بلایا۔ حضرت عثمان غنی اس وقت بھی مکہ والوں کے نظر میں معزز تھے، ان کا خاندان بھی شریف اور وہ لوگوں میں عزت والے تھے مکہ میں۔ تو حضرت عثمان کو بھیجا گیا مکہ، جاؤ صلح کے لیے بات کرو۔ حضرت عثمان غنی احرام کی حالت میں مکہ مکرمہ آئے، وہاں پر لوگوں میں جو بات چیت چل رہی تھی، جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے پاس جا کر حضرت عثمان غنی نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں قاصد ہوں اور صلح کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ تو اس میں ابو سفیان اور بھی دیگر بڑے بڑے وہاں پر جو سردار تھے موجود تھے، سبوں نے سنا۔ اس کے بعد کہا اے عثمان ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ آپ صلح کا پیغام لے کر کے آئے ہیں، پرانے معاملات کی وجہ سے آج ہم آپ کو آپ کے احرام کی وجہ سے مکہ میں داخل ہونے کی اجازت تو دے چکے اور آپ کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی بھی اجازت ہے، آپ اپنا عمرہ کر لیں، صحیح کر لیں اور واپس جائیں، لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں اگر میرے جسم پر یہ احرام قیامت تک بھی رہے میں بغیر رسول اللہ کے عمرہ ہرگز نہیں کروں گا، رسول اللہ کے بغیر میں عمرہ نہیں کروں۔ وہ حرم شریف تک پہنچ کر کے حضرت عثمان غنی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، کہا کہ مجھے منظور ہے، میں یہ احرام کی حالت میں رہوں گا۔
جبکہ مکہ مکرمہ پہنچ جانے کے بعد کعبہ سامنے ہے، صفا مروہ قریب ہے، صرف 7 چکر کعبے کے لگاتے اور 7 چکر صفا مروہ کی صحیح کرتے، ان کا احرام ہو جاتا، اتر جاتا، عمرہ ہو جاتا. لیکن حضرت عثمان غنی نے نہیں کیا. یہ صحابہ کا عشق ہے اور یہ صحابہ کا مسلک ہے. بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا، غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کون سا دین ہے؟ حضرت عثمان غنی جب منع کر دیتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا، تو مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے حضرت عثمان غنی کو روک لیا مکہ میں، کہا کہ اب ہم جانے بھی نہیں دیں گے، اب قید کر لیا. لیکن یہ قید کرنا ایسا مشہور ہو گیا کہ حدیبیہ کے مقام پر جو 1400 صحابہ حضور کے ساتھ تھے، سبوں میں یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان غنی کا قتل ہو گیا، مکہ والوں نے ان کو قتل کر دیا. اور اس زمانے میں کیا، آج کے زمانے میں بھی کسی ایمبیسیڈر کا قتل کرنا، کسی قاصد کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے. اب وہ حضور کے ایمبیسیڈر تھے، ترجمان تھے، قاصد بن کر کے گئے تھے. جب یہ قتل کا معاملہ مشہور ہو گیا تو صحابہ اکرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا. اب ایک درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں اور صحابہ سے اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت لیتے ہیں. یہ بیعت رضوان کہلاتی ہے، جس کا ذکر سورہ فتح 26ویں پارے قرآن میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ عہد لیا کہ تم یہ وعدہ کرتے ہو کہ آخری سانس تک تم ہماری وفاداری پر قائم رہو گے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر ڈٹے رہو گے. ہر صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کیا. اور اس بیعت کے بعد اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے اپنے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. جن لوگوں نے اے رسول آپ کے ہاتھ میں بیعت کیا ہے، حقیقت میں انہوں نے اللہ سے بیعت کیا ہے. یہ بیعت کیا ہے؟ بیعت کیا ہے؟ بیع کا مطلب عربی میں بیچ دینا، بیع کا مطلب بیچنا. تو جب ایک بندہ اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا، وہ بیچ دیتا، اس کو کہتے ہیں بیعت. کس کام کے لیے بیچتا ہے؟ کس کام کے لیے بیچتا ہے؟ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کی مال کو خرید لیا. اللہ نے خریدا مومنوں سے، اللہ نے ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا، اس بدلے میں کہ ان کے جان اور مال کے عوض اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا. یہ سودا ہے، یہ بیعت اسی کو کہتے ہیں. اسی بیعت کا حصہ آج تک موجود ہے. اس سنت پر آج بھی ہم عمل کرتے ہیں. جو ہمارے شیخ ہوتے ہیں یا جو پیر و مرشد ہوتے ہیں کسی سلسلہ حقہ کے، ان کا سلسلہ ثابت ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو ہم ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے یہی کہتے ہیں کہ ہم عہد کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کے فرمان بردار رہیں گے اور ہمیشہ ہم وفادار رہیں گے. اس عہد کا نام ہی بیعت ہے. صحابہ نے بیعت کیا، 1400 صحابہ نے بیعت کیا کہ ہم آخری سانس تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار رہیں گے. اب بات یہاں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت لینے کے بعد پھر یہ کہتے ہیں، دیکھیں مشہور کیا ہوا تھا. ایک بہت اہم نکتہ میں بتاتا ہوں، ایک اہم نکتہ. حضرت عثمان وہاں نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا صحابہ اکرام کے سامنے اور اپنا ہاتھ
بایاں ہاتھ سیدھے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے خود اپنے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنا بایاں ہاتھ، کہ وہ یہاں موجود نہیں ہے، ان کی طرف سے میں اپنے سیدھے دائیں ہاتھ پر رکھ کر کے بیعت کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کا حکم فرما دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے بیعت کس بات پر لی جا رہی تھی؟ بیعت کب لی جا رہی تھی؟ یہ جب افواہ مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی کا قتل ہو گیا، ان کا قتل ہو گیا ہے اور یہاں بیعت حضور لے رہے ہیں۔ اب سب کی بیعت لینے کے بعد پھر حضور کا یہ کہنا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں بیعت کر رہا ہوں، معاملات کیسے ہیں آپس میں سمجھ سکتے ہیں آپ؟ ایک جگہ قتل کی افواہ پر سب صحابہ بھڑکے ہوئے ہیں اور دوسری جگہ حضور بیعت بھی لے رہے ہیں اور تیسری مرتبہ حضور اپنا ہاتھ دے کر خود حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگرچہ مکہ سے دور ہیں لیکن ان کی نگاہوں سے کوئی معاملہ پوشیدہ نہیں ہے۔ میرے آقا غیب دان نبی یہ جانتے تھے کہ عثمان کا قتل نہیں ہوا ہے، وہ قید ہیں، اسی لیے تو حضور نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بنا کر بیعت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیعت فرمایا اور اس کے بعد پھر انتظار کرتے رہے کہ دیکھتے ہیں معاملات کیا ہوں گے۔ تو وہاں سے مکہ سے ایک شخص آیا اور وہ حالات کو دیکھ کر کے مکہ والوں کو واپس جا کر کہا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اتنے لوگ احرام کی حالت میں آئے ہیں، جانور ان کے پاس ہیں ذبح کرنے کے، اور ان کو ہم اللہ کے گھر سے روک رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ میٹنگ میں بیٹھے ہیں، اس میں ایک عمر دراز شخص تھا، عروہ بن مسعود ثقفی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، کہا اے قریش، کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں؟ سبوں نے کہا ہاں۔ کیا تم سب میری عزت نہیں کرتے ہو؟ کہا ہاں۔ میں نے کبھی تمہارے ساتھ دھوکہ کیا یا تم میرے بارے میں کوئی بدگمانی رکھتے ہو؟ سبوں نے کہا کبھی نہیں، ہرگز نہیں، آپ ہم میں معزز ہیں۔ کہا تو پھر مجھے اجازت دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جو صلح کا پیغام آیا یہ اچھا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیغام میں کیا لکھ کر کے بھیجا تھا پتہ ہے؟ حضرت عثمان سے کہا تھا کہ جا کر یہ پیغام دینا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے، اور دوسری بات ہم اب آپ کے ساتھ صلح کرنے کا پیغام بھیج رہے ہیں، اور تمہارے بھی حالات ایسے ہیں کہ کئی جنگوں میں تمہارا بہت نقصان ہو چکا ہے، بدر میں، احد میں، خندق میں، بہت سارا تمہارا جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا، جنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے، تمہاری بھی بھلائی اسی میں ہے کہ صلح کر لو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ جملہ فرمایا تھا، اور اگر وہ اس بات پر راضی نہ ہوئے تو ان سے کہنا کہ اگر تم جنگ ہی کرنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک تم سے جنگ کریں گے جب تک کہ گردن ان کے جسم سے الگ نہ ہو جائے، سب سے جنگ کریں گے۔ تو یہ پیغام جب پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے دیکھا، پھر عروہ بن مسعود ثقفی جو ان کے اندر عمر دراز شخص تھا وہ کھڑا ہوا، کہا میں جاتا ہوں معاملات کو بات کرتا ہوں۔ وہ آیا حدیبیہ کے موقع پر، جہاں حدیبیہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابہ کا پورا لشکر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، وہ سیدھے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو بڑا عزت والا جانتا ہوں، آپ کی قدر بھی کرتا ہوں، آپ نے صلح کا پیغام بھیجا بہت اچھا ہے، لیکن کیا آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے کہا ہے کہ قریش کے ساتھ آپ جنگ کریں گے اور ان کو ختم کر دیں گے، کیا آج تک تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی خاندان کو تباہ کرتا ہو؟ اور اگر قریش مکہ والے تم پر غالب آ گئے اے محمد تو یہ جتنے آپ کے ساتھ دکھ رہے ہیں نا یہ سب چھوڑ کر بھاگ جائیں گے آپ کو۔ صحابہ کو تانا مارا، حضرت ابو بکر صدیق وہاں موجود تھے، غیرت ایمانی ایسی جاگی کہ کھڑے ہوئے اتنا سخت جملہ کہا وہ بڈھے ہیں،
جا تیری جو دیوی ہے لات اس کی شرمگاہ چاٹتا بیٹھ. ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ وفادار ہیں کہ ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ جب تک ہے ہم حضور کے قدموں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور اس کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے رہتے تھے ہمیشہ. یہ عروہ بن مسعود کبھی بات کرتے کرتے حضور کی داڑھی تک ہاتھ لگاتا تھا. اس کو یہ لگتا تھا کہ عرب کا دستور ہے جو بڑا آدمی ہے وہ چھوٹے سے بات کرتا ہے تو اس طرح. جب وہ حضور کی طرف داڑھی کو ہاتھ بڑھاتا حضرت مغیرہ بن شعبہ چیختے ہیں, کہا کہ ہاتھ نیچے رکھو, ہاتھ نیچے رکھ کر کے بات کرو. وہ کہتا کہ یہ عرب کا دستور ہے جو بڑا ہوتا ہے وہ اسی طرح سے بات کرتا ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا بڑا ہوتا ہے یا جو دستور ہے وہ تمہارا ہے, جس کے سامنے تم بات کر رہے ہو وہ عام آدمی نہیں, وہ اللہ کا رسول ہے, تمہیں تمیز سے رہنا ہوگا. اس کے بعد دوبارہ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو اپنی تلوار اٹھائی حضرت مغیرہ بن شعبہ نے, اور تلوار کی جو ڈھال ہے اس سے ہاتھ کو ایسا مارا کہ بوڑھے کا ہاتھ نیچے آ گیا. کہا کہ اس کے بعد اگر ہاتھ اٹھا تمہارا بات کرنے کے لیے بھی حضور کی طرف تو پھر تمہارے مونڈے سے ہاتھ الگ ہو جائے گا. یہ صحابہ کا جذبہ تھا. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق اتنے حساس تھے, اتنے سینسیٹیو ہوتے تھے کہ وہ چھوٹی سی بھی ہلکی سی بھی چیز دوسروں کی طرف سے برداشت نہیں کرتے. اب اس کے بعد عروہ بن مسعود ثقفی بات چیت کر کے واپس مکہ والوں کے پاس آیا. مکہ والوں نے پوچھا چچا جان آپ نے بات کیا, کیا حل نکلا؟ کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, ان سے جنگ کرنا اچھا نہیں ہے, ان سے جنگ مت کرو سب تباہ ہو جاؤ گے. کہا کیوں؟ ان سے جنگ کیوں نہ کرے, کیا ان کے پاس بہت ہتھیار ہیں؟ عروہ بن مسعود نے کہا میں نے دیکھا ہے, کسرا کو بھی دیکھا ہے بادشاہ کو, قیصر کو بھی دیکھا ہے, ان کے بڑے بڑے درباروں کو دیکھا ہے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں جو ان کی عظمت ہے یہ پوری دنیا میں نے کہیں نہیں دیکھا, کہیں نہیں دیکھا ان کے پروانوں کی. کہا کیا ہے؟ کہا کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو یہ سب کے سب اطراف میں جمع ہو جاتے ہیں, اور حضور ادھر کلی کر رہے ہوتے ہیں, صحابہ اپنے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں, کوئی اپنا دامن آگے کر دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ایک قطرہ بھی وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے, سب اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں, اپنے کپڑوں میں لیتے ہیں, اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں, اپنے جسموں پر لگا لیتے ہیں. ان کے کھکار کے تھوک کو تک وہ صحابہ چھوڑتے نہیں ہیں. عروہ بن مسعود کہتا ہے میں نے ایسی عظمت دنیا میں کسی کی نہیں دیکھی جو پروانے اپنے نبی کے وضو کے پانی کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے, وہ ان کے خون کا قطرہ کب گرنے دے سکتے ہیں؟ لہٰذا وہ اپنی جان دے دیں گے لیکن وہ اس جنگ سے باز نہ آئیں گے. عروہ بن مسعود ثقفی کے یہ جملے تاریخ میں رقم ہیں. یہی ہے میرے عزیزو حفاظت ناموس رسالت. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کا حق صحابہ اکرام سے بہتر کون ادا کر سکتا تھا؟ اب پھر معاملات ایسے ہی بڑھتے چلے گئے. ایک شخص آیا اور اس نے دیکھا اور پھر وہ چلا گیا. پھر ایک شخص آیا سہیل بن عمر نام کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھتے ہی صحابہ سے کہا سہیل آیا ہے, معاملہ سہل ہو جائے گا. وہ اگرچہ کافروں کی طرف سے. صحابہ اکرام نے کہا حضور نے فرمایا ہے تو اب معاملہ سہل ہونا ہے. وہ شخص آیا اور کہا میں مکہ والوں کی طرف سے نمائندہ ہوں, آئیے چلیے ہم آپس میں بات کرتے ہیں, صلح کی شرطیں لکھتے ہیں, کن کن شرائط پر صلح ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو. دونوں ڈسکس کرتے رہے. صحابہ اکرام ایک طرف تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سہیل بن عمر کے ساتھ صلح کی شرطیں لکھ رہے ہیں یا طے کر رہے ہیں. سب معاملات طے ہو گئے تو صلح کی شرطیں کیا تھیں؟ پہلی شرط یہ تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے, یہیں سے واپس جائیں گے. آپ احرام کھول دیں, اپنے جانور ذبح کر لیں, آپ یہیں سے عمرہ کیے بغیر واپس جائیں گے. اگلے سال آپ عمرہ کے لیے آئیں گے لیکن صرف 3 دن مکہ میں رہیں گے,
اور بغیر ہتھیار کے آئیں گے، اگر تلوار بھی لائیں گے تو نیام کے اندر ہوگی. یہ سب شرطیں تھیں. اور پھر اس کے بعد یہ بھی شرط تھی صلح کی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ میں رہ رہا ہے تو اسے مدینہ جانے کی اجازت نہیں دیں گے، اور آپ اس کو مدینے نہیں ایکسیپٹ کریں گے، اس کو ہماری طرف واپس بھیجیں گے. اور اگر کوئی ہمارا آدمی مکہ سے مدینے میں آ گیا ہے تو آپ مدینے سے اس کو ہمارے پاس واپس بھیجیں گے، وہ ہمارے پاس رہے گا. حضور نے سب منظور کیا. اور اس کے بعد یہ بھی صلح کی شرط تھی کہ جو جس کے ساتھ چاہے قبیلوں کے دوستی کرے اس کو اپنا حلیف بنا لے. اب یہ شرطیں لکھنے کی بات آئی تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا، آؤ شرطیں لکھی جائیں گی. ابھی شرطیں لکھی جانی تھیں بیٹھ کر کے، کیونکہ یہ ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہو رہا ہے. اسی اسنا میں مکہ سے ایک مسلمان حضرت ابو جندل، جو سہیل بن عمر جو شخص ایگریمنٹ کرنے آیا تھا، اسی کے بیٹے وہ مسلمان تھے، وہ صحابی رسول تھے. ان کو ان کے باپ نے زنجیروں سے باندھ کر کے گھر میں رکھا تھا اور مارتا تھا. یہی سہیل بن عمر جو صلح کرنے آیا تھا، وہ زنجیریں کاٹ کر کے بھاگتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ گھسٹتے ہوئے زخموں سے چور چور ہے اور مکہ سے بھاگ کر کے ہمارے پاس آیا. حضرت ابو جندل دعائی دینے لگے، یا رسول اللہ مجھے قبول کر لیں، میں بہت تکلیف سے وہاں مکہ سے بھاگ کر کے آیا ہوں، میرا باپ روزانہ مجھے مارتا ہے. اور باپ بیٹھا ہوا تھا. اور سہیل بن عمر نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری صلح جو ہوئی ہے اس کے لیے میری پہلی شرط یہ ہے کہ میرے بیٹے کو مکہ واپس بھیجنا ہوگا، اس کے بغیر میں صلح کی کوئی چیز سائن نہیں کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ہماری ایگریمنٹ سائن نہیں ہوئی، اس سے پہلے وہ آیا ہے، اس سے پہلے وہ آیا ہے، لہذا وہ ہمارے پاس رہے گا. سہیل بن عمر نے کہا، ہرگز نہیں ہو سکتا. حضور نے یہ تک کہا کہ چلو وہ مدینے میں نہیں، خاص میرے گھر میں رہنے کی تم اجازت دو اس کو، ابو جندل کو. اس نے کہا، نہیں، میں آپ کے گھر میں رہنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا، واپس کرنا ہوگا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منظور کر لیا، ٹھیک ہے، ابو جندل کو واپس کیا جائے. ایک صحابی ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، کافروں کی مار کھا کر کے آئے ہوئے ہیں. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو جندل تمہیں مکہ واپس جانا ہوگا، تو وہ چیخ کر کے رونے لگ گئے اور صحابہ کے پاس گئے. 1400 صحابہ وہاں پر ہے، سب کے سامنے وہ ایسی تقریر کرنے لگے. کہا کہ تمہیں پتہ ہے مکہ والے میرے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں، اپنے نشانات دکھانے لگے زخموں کے اور زنجیروں میں باندھ کر کے رکھتے ہیں. یہ سن کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے، کھڑے ہو گئے. کہا، دوڑتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، کہا، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ کہا، اے عمر کیوں نہیں، کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ کہا، ہاں حق ہے عمر. کیا یہ کفار سب باطل نہیں ہے؟ کہا، ہاں باطل ہے. تو کہا، یا رسول اللہ، پھر آپ ان سے دب کر کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں جنگ کی اجازت دیں، ہم ان کے پرخچے اڑا دیں گے. ابھی ہمیں پتہ ہے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، میری نگاہیں جو دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ سکتے، جاؤ. حضرت عمر آئے اور صحابہ کے سامنے یہی کہہ رہے تھے کہ حضور سے عرض کرو کہ جنگ کرنے کی اجازت دی جائے. حضرت ابو بکر کے پاس آئے، کہا، اے ابو بکر، آپ کی بات رسول اللہ کے بھی ٹالتے نہیں، دیکھ نہیں رہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صلح کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے ان کی باتیں سنی، ان کا کندھا پکڑ کر کے ہلایا اور زوردار آواز میں حضرت ابو بکر نے کہا، الزم غرضک یا عمر، اے عمر، اوقات میں رہ کر کے بات کر. تو کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہے، وہ اپنے پیٹ سے فیصلہ نہیں کرتے، وہ جو کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے کرتے ہیں، وہی خدا سے وہ فیصلہ کرتے ہیں. حضرت عمر اس وقت کہتے ہیں، اس وقت اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلطی کیا ہے، جذبات میں آ کر کے میں نے غلطی کیا ہے.
اور ابو بکر صدیق کا ایمان اس دن دیکھنے کو ملا کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں لیکن رسول جو فرما دے وہی دین ہے، وہی ہمارے لیے حق ہے۔ ابو جندل کو واپس کرنا پڑا۔ کئی معاملات ہوئے اس حدیبیہ کے موقع پر، بتانا بہت اہم ہے۔ صحابہ کا ایمان دیکھیں آپ، ہر گھڑی آزمائش ہے ان کی۔ ابو جندل کو واپس کیا مکہ۔ اب صلح نامہ جب لکھنے کی بات آئی، حضرت علی کو بلایا حضور نے، قلم لو لکھو۔ اب لکھنے کا جو تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل بن عمر جو صلح کرنے کے لیے آیا تھا کافروں کی طرف سے، وہ اٹھ کر کے بیٹھا اور کہا ہم رحمان کو جانتے ہی نہیں، ہم رحمان کو نہیں جانتے، خدا کا نام اس میں مت لکھو، پہلے سے ہمارا جیسے دستور ہے بسمک اللہم بس اتنا ہی لکھنا ہے، الرحمن الرحیم نہیں۔ حضرت علی اور جو صحابہ تھے کہا کہ نہیں، ہمارا دستور ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھیں گے۔ حضور نے اس بحث و تکرار کو منع کر دیا اور کہا ٹھیک ہے مٹا دو، مٹا دو، اتنا ہی لکھو جتنا ہی بول رہے ہیں۔ صحابہ کے لیے بہت بڑی آزمائش کا وقت تھا۔ پھر اس کے بعد صلح نامہ لکھا گیا تو نیچے حضرت علی نے یہ لکھا ھذا ما قاضى علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شرطیں ہیں جس پر صلح کے لیے محمد رسول اللہ نے منظوری فرمائی ہے، فیصلہ کر لیا ہے۔ تو اس پر بھی ان کافروں نے اعتراض کیا، آپ محمد بن عبداللہ ہیں، محمد رسول اللہ نہیں ہیں، اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو اتنا جھگڑا ہی کیوں ہوتا، آپ رسول اللہ کا لفظ کیوں لکھوائے اس پہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نادانو، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ اور بات ہے کہ تم جھٹلاتے ہو، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، یہ لفظ اس میں صلح میں نہیں ہونا چاہیے، ایک ایک پوائنٹ پر پکڑ کر کے وہ امتحان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا علی اس کو بھی مٹا دو، محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی قلم چھوڑ کر کے اٹھ گئے، کہا یا رسول اللہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا کہ آپ کے نام کے ساتھ میں رسول اللہ کو مٹا دوں، زندگی ختم ہو جائے گی لیکن لفظ رسول اللہ کو میں یہاں سے ہرگز نہیں مٹا سکوں گا۔ حالانکہ حضرت علی سے زیادہ فرمانبردار کون ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنہوں نے اپنا سب کچھ فنا کیا ہے، لیکن بات جب جذبہ عشق کی آتی ہے تو ایک محب اور ایک محبوب کے درمیان کے معاملات، یہ نافرمانی نہیں کی حضرت علی نے، وہ جذبہ فرط محبت میں کہا کہ یا رسول اللہ مٹانا مجھ سے نہیں ہو سکتا، آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے وہ لفظ؟ حضرت علی نے کہا یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ لفظ مٹایا، حضرت علی برداشت نہ کر سکے۔ اندازہ کریں، ایک طرف ان کا امتحان ہے اور ایک طرف عشق رسول بھی ہے، ایک طرف رسول اللہ کی ذات ہے، ہر چیز کو وہ ایکسپٹ کرتے جا رہے تھے۔ کیوں؟ رسول اللہ کا فیصلہ تھا۔ بظاہر حالات ایسے دکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن رسول اللہ نے جو فیصلہ کیا اس پر منظور رہنا بھی ضروری تھا۔ صلح نامہ طے ہو گیا، اب وہ لے کر کے مکہ چلے گئے۔ اب یہاں بات صحابہ کی ہے کہ ان کو واپس جانے کے لیے تو کہنا ہے احرام کھولو، جانور ذبح کرو، اپنے بال یہی منڈا لو۔ یہاں پر بھی دیکھیں امتحان ہے، جو مدینے سے چل کر کے آئے وہ 450 کلومیٹر اور مکہ 35 کلومیٹر باقی ہے، اور ان کو کہہ دیا جائے کہ اب عمرہ نہیں ہے تمہارا، جاؤ یہاں سے، کیا گزرچی ہوگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے کہا ہم نے صلح کر لیا، اس سال عمرہ نہیں کریں گے، احرام اتار دو، اپنے بال منڈا لو، حلق کر لو اور واپس جانا ہے۔ حضور نے ایک بار فرمایا کوئی صحابی اٹھے نہیں، یہ بھی نافرمانی نہیں ہے۔ دوسری بار حضور نے فرمایا اٹھو، اپنے احرام کھول لو، کوئی نہیں اٹھا، سر جھکائے بیٹھے رہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں یہ نافرمانی نہیں، صحابہ کے دل میں یہ تھا کہ ابھی اللہ کوئی آیت اتارے گا، ابھی اللہ کوئی حکم اتارے گا اپنے نبی پر، اور نبی کریم فرمائیں گے اٹھو جنگ کرنا ہے اور ہم جنگ کریں گے، ان کفار کو بتا دیں گے۔
इस इंतजार में थे कि वही उतरेगी वही उतरेगी। अब 3 बार हुजूर ने फरमाया, वापस अपने खीमे में आ गए। उस वक्त उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुजूर की ज़ौजे मुतहरा, हम मोमिनों की माँ, हुजूर के साथ थी। हुजूर बड़े गमगीन थे। उम्मे सलमा से कहते हैं, उम्मे सलमा, आज तक मेरे सहाबा ने मेरी बात पर इतनी ताख़ीर नहीं की, लेकिन मैंने आज देखा कि उनमें से कोई उठता नहीं है, अपने बाल भी नहीं मुड़ाते, एहराम भी नहीं खोलते हैं। तो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके मुतालिक आ गया औरतों में अगर कोई मशवरा के लायक है तो सिर्फ उम्मे सलमा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अर्ज करती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे क्यों फरमा रहे हैं कि उठो, एहराम खोलो और अपने हलक कर लो? इसलिए कि वो इंतजार में है कि वही उतरेगी और आपका हुक्म बदल जाएगा। अगर आपका फाइनल हुक्म है, फैसला आपने फरमा लिया है कि वापस जाना है, तो मेरे आका आप खुद खीमे से बाहर जाएं, सबके सामने आप खुद हलक फरमा लें, अपना एहराम आप खुद उतार दें। हज़रत उम्मे सलमा के मशवरे पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और अपने बाल हुजूर ने हलक कर ली और एहराम उतार दिया। सहाबा ने देखा हुजूर को सामने, और उसके बाद सब के सब खड़े हो गए और कहा, अब इसके बाद कोई हुक्म बदलने वाला नहीं है। रसूलुल्लाह ने हलक कर लिया, एहराम उतार दिया, तो चलो। सारे सहाबा ने अपने एहराम उतार दिए, हलक कर लिए, और ना चाहते हुए दिल पर पत्थर रखा होगा उन्होंने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वापस मदीने आए। सहाबा इकराम पूरे रास्ते में बातचीत नहीं करते थे, गुमसुम थे कि कैसे हालात हैं। वो सहाबा जो जंगे बदर में उनकी गर्दनें उड़ा चुके थे, खंदक में उनके पसीने छूट गए थे काफिरों के, वो सहाबा आज सुलह करके जा रहे थे। जिंदगी में ये सुलह भी आना जरूरी है। हर मामला जंग से ही नहीं हल होता, मुज़ाकरात भी कोई चीज़ है, इन मामलात से भी हल किए जाते हैं। जब मदीने वापस आए, अब हुआ ये कि सबसे पहले जो मुसलमान मक्का से भाग करके आए वो हज़रत अबू बसीर थे, एक साहबी थे। वो आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा मक्का वाले बड़ी तकलीफ देते हैं। तो जैसे ही वो आए, मक्का के 2 लोग काफिर भागते हुए उनके पीछे आए कि हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, जो मुसलमान आएगा उसको वापस करना होगा। मक्का वालों का पैगाम लेकर के वो आए, हुजूर से कहा कि आप वादा खिलाफी नहीं करते, एक शख्स हमारे यहाँ से भाग कर क्या इसको वापस करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बसीर से कहा, जाओ, हम अहद शिकनी वाले लोग नहीं हैं, हम वादे की वफा करते हैं, तुम वापस चले जाओ। हज़रत अबू बसीर रोते गिड़गिड़ाते वापस गए मक्का में। बीच रास्ते में हुआ ये कि वो 2 आए थे, एक मकाम पर हज़रत अबू बसीर उनके साथ बैठकर खाना खा रहे थे। हज़रत अबू बसीर ने उनसे कहा कि तुम्हारी तलवारें बड़ी अच्छी होती हैं, तारीफ़ है। वो खुश होकर के अपनी तलवार दिए, तो हज़रत अबू बसीर ने तलवार उठाई और गर्दन मार दी। जो पकड़ करके मक्का वापस ले जा रहे थे उनको कत्ल कर दिया। और उसके बाद फिर भागते हुए मदीने आए, कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने अपना वादा पूरा किया, काफिर आए थे उनके साथ आपने मुझे वापस भेज दिया, अब मैं उनका काम तमाम कर चुका हूँ और वापस मैं मदीने आया हूँ, मुझे मदीने रख लें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गज़बनाक हुए, कहा इस शख्स ने तो जंग को भड़का दिया, काश तुम्हारे साथ कोई और होता जो इस मामले को होने से रोक देता। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि मामलात कहीं बढ़ ना जाएं, इनके मुतालिक मैं हुक्म करूँगा। तो वो डर गए कि अब फिर वापस मुझे मक्का भेजेंगे हुजूर। तो दूसरे दिन सुबह सुबह पहले ही मदीने से भागकर समंदर के किनारे जाकर पनाह ले ली, एक छोटी जगह पर, ना इधर ना उधर। अब हुआ ये कि मक्का के हज़रत अबू जुंदल जो बेड़ियों में जकड़े हुए थे, हुदैबिया के मुकाम पर आए, वो भी मक्का से भाग करके उसी समंदर के किनारे आ गए। अब जब 2 लोग जमा हुए तो जितने मक्का में मुसलमान कैदी थे, एक के बाद दीगरे भागते भागते मक्का से उसी जगह जमा होने लगे। वो तकरीबन 70 की तादाद में हो गए। अब वो समंदर के किनारे जहाँ जा कर के जमा हुए,
وہ راستہ ایسا تھا کہ مکہ والے جب بھی ملک شام یا یمن تجارت کرنے کے لیے جائیں گے تو وہیں سے جانا پڑتا. اب وہ جاتے کیسے؟ یہ 70 وہ لوگ وہاں پر ڈیرا جما کر کے بیٹھے ہیں جن کو مکہ والوں نے خوب مارا تھا، قیدی بنایا تھا. اب حالات ایسے ہو گئے کہ یہ مکہ والے مجبوراً آئے. ابو سفیان کو سردار بنا کر کے بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو کہ ہماری وہ جو ایگریمنٹ تھی اس کو ختم کر دیا جائے، کہ مکہ سے کوئی بھاگ کر کے آئے گا تو اس کو آپ کو واپس کرنا ہے. اب اس کو چینج کر دو کہ جو ہمارے ہاں سے بھاگ کر کے آئے آپ اس کو اپنے ہی پاس رکھو، کہیں اور جانے نہ دو، کیونکہ وہ ہمارا راستہ روکے بیٹھے ہوئے ہیں. جب یہ ایگریمنٹ ختم کرنے کی بات آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان یہ بات کرنے کے لیے آیا. مدینے میں کوئی ابو سفیان سے بات کرنے والا نہیں. یہاں بھی کمال عشق دیکھیں، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہے، باپ کافر ہے، بیٹی حضور کی زوجہ ہے. جب ابو سفیان نے سب سے بات کرنے کی کوشش کی، کوئی بات نہیں کر رہا ہے، تو اپنی بیٹی کے گھر آئے. میری بیٹی حضور کی زوجہ ہے. ام حبیبہ کے مکان پہ آئے. جیسی آئے بستر لگا ہوا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. جیسی وہ گھر کے اندر داخل ہوئے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر کھینچ لیا، چادر کھینچ لیا. کہا کیا بات ہے، کیوں آئے؟ ابو سفیان نے کہا بیٹی اپنے باپ کے لیے تو یہ چادر نہیں رکھتی. ام حبیبہ نے کہا یہ نہایتی دنیا کی پاکیزہ چادر ہے، اس پر اللہ کے رسول بیٹھتے ہیں، میں کسی کافر کو اسے بیٹھنے نہیں دے سکتی. اپنے باپ کے لیے انہوں نے چادر نہیں رکھی، کھینچ لیا. اور اس کے بعد ابو سفیان نے کہا یہاں کہیں دال گلنے والی نہیں ہے، جب میری بیٹی کے گھر بات نہیں ہو سکتی تو دوسروں کے ہاں کیا ہو سکتی. واپس چلے گئے اور اس کے بعد یہ ایگریمنٹ جو تھی وہ ختم ہو گئی. 1 سال نہیں گزرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کو لے کر دوسرے سال مکہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ تھا، عمرہ کی غرض سے نکلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب حالات مکہ کے ایسے بدل گئے تھے کہ سب میں آپس میں اختلاف، لڑائیاں، قبیلے آپس میں دور ہو چکے تھے. اب کسی کے پاس لڑنے کی طاقت ہی نہیں تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اس شان سے داخل ہو رہے تھے کہ قرآن کی آیت جو ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی ہے. حضور بغیر جنگ و جدال اور قتل و قتال کے مکہ میں داخل ہوئے. 20 رمضان کا دن تھا. حضور آتے ہیں مکہ مکرمہ میں، سیدھے خانہ کعبہ کے اندر موجود سارے بتوں کا صفایا کیا اور بلال حبشی کو کعبے پر چڑھا کر پہلی اذان وہاں سے دی گئی ہے. یہ مکہ فتح ہوا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرے ڈرے بھاگ رہے تھے کافر، جتنے دنوں تک جنگ کرتے تھے، لڑتے تھے. آج حضور کے بارے میں قیدی، حضور کے پاس قیدی بن کر آئے تھے، اور صحابہ نعرہ کیا لگا رہے تھے؟ الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ. آج تو گوشت کے چھتڑے اڑانے کا دن ہے، آج تو گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن ہے، ماریں گے اتنے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. صحابہ جوش میں یہ نعرہ لگا رہے تھے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو جمع کیا اور اس کے بعد صحابہ کا یہ نعرہ بدل دیا، الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن ہے. حضور نے بدل کر کہا نہیں، الیوم یوم الرحمہ، آج کا دن رحم کرنے کا دن ہے. اذهبوا انتم الطلقاء، جتنے قیدی ہو کر کے آئے ہو جاؤ، سب کے سب تم آزاد ہو، سب کے سب تم آزاد ہو. سب کو آزاد کیا. فتح مکہ کا مکمل خلاصہ یہاں کیا کیا معاملات ہوئے انشاءاللہ اگلی سیرت کے درس میں عرض کیا جائے گا. یہ 6 ہجری کا ایک واقعہ میں نے پیش کیا ہے، سال بھر اور بھی مختلف واقعات پیش آئے. انشاءاللہ اس سلسلہ سیرت میں زندگی باقی رہی تو پیش کیا جائے گا. دعا ہے مولا